السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کے وقت ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں کیا، باتھ روم میں جا سکتے ہیں کیا؟ بہت سارے لوگوں کا ایک شک ہوتا ہے، کیونکہ اذان کا جواب دینا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے، تو اذان ہوتے وقت اگر ہم باتھ روم میں رہیں تو اذان کا جواب باتھ روم میں بیٹھ کے تو نہیں دے سکتے، ٹوائلٹ میں تو نہیں دے سکتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ روک لیں اور باہر ہی ٹھہریں، پوری مکمل اذان سننے کے بعد ہی ٹوائلٹ میں جائے، یا اگر ٹوائلٹ میں پہلے سے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہ ایک ٹینشن ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، ایک حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو اور دو خبیث چیزیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کھانا اگر حاضر ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تیار ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو بھی رہا ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ پھر اسی طرح دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب اور پاخانہ اگر یہ آ رہے ہیں، پیشاب آ رہا ہے اور نماز کا وقت ہوا ہے تو اس وقت بھی پہلے اپنی ضرورت کو پوری کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ نماز ایک فرض عبادت ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھوک لگی ہو، کھانا بھی سامنے ہے تو پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں۔ اس چیز کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ، نہیں بھائی کچھ بھی کام نہیں، سب سے پہلے نماز، باتھ روم بھی آ رہا، دیکھو بھائی اس سے کیا ہے؟ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن پیشاب آ رہا ہے، حاجت ہو رہی ہے، اگر حمام جانا ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ روک لیں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ کے نماز میں چین اور سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان بھی ہے، شادیوں میں جاتے ہیں، گھروں میں بھی اگر دسترخوان لگا ہوا ہے، اب نماز کے لیے چلے گئے، نماز کی حالت میں ہے، ذہن پورا کھانے میں رہتا، بھوک کب اگر لمبی قرات کر دینا، اگر امام صاحب زور سے بھوک بھی لگی ہو یا پھر دعوت چل رہی ہو شادی خانے، فنکشن ہال وغیرہ میں، یا گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہو، اس وقت میں اگر نماز کا وقت بھی آ گیا تو نماز کے لیے پہلے چلے گئے، اگر لمبی قرات کر دیے امام صاحب تو دل کیا بولتا؟ ارے مول صاحب آج ہی لمبی قرات کرنا کیا؟ آج مول صاحب اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا رہے؟ کیا معاملہ ہے؟ مول صاحب کو بھی معلوم ہو گیا کیا میں گھر میں کھانا چھوڑ کے آیا؟ ہاں، اور ضرورت محسوس ہو تو پھر وہ کتنی زیادہ ٹینشن ہے، حمام جانا ہو تو وہ کتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کھانا پہلے کھاؤ، بعد میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ حاجت اپنی ضرورت پہلی پوری کر لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ فرض عبادت کے لیے چھوٹ ہے۔ اب یہ اذان تو سنت ہے، اذان کا جواب دینا ہے، تو آپ اذان کا جواب حمام میں جا کر تو نہیں دے سکتے، لیکن ضرورت ہے تو پہلے باتھ روم کا استعمال کر لو، آپ اپنی ضرورت پوری کر لو، اس کے بعد باہر آؤ، لیکن اذان کے وقت ٹوائلٹ نہ جاتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا، باہر ٹھہرنا، یہ جائز عمل نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح اب اکثر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ باہر بھی ہوتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے، حمام میں نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے، بازار میں ہوتے، دوستوں کے ساتھ ہوتے، کاروبار میں ہوتے، اذان ہوتی ہے، تو کیا وہ لوگ خاموش رہتے ہیں؟ کیا ہر مسلمان اذان ہوتے وقت خاموش ہو جاتا ہے، صرف اذان کا جواب دیتے ہوئے، سنتے ہوئے ٹھہرتا ہے؟ ایسا کرتا ہی نہیں، اکثر مسلمان ایسا نہیں کرتے، لیکن سوال صرف حمام میں جاتے وقت یاد آتا آپ کیا کرنا؟ نہیں میرے بھائیو، عمل ہم کو یہ بھی کرنا ہے، اذان جب بھی ہو، ہم جہاں بھی رہیں، اذان ہوتے وقت آپس میں بات چیت نہ کریں، خاموشی اختیار کریں اور اذان کا جواب دیں۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنی کیا ہے، خواتین بھی، عورتیں بھی اذان کا جواب دینی چاہیے۔ ہم کیا کرتے؟ اذان بولے تو ارے لیٹے ہوئے رہے تو ٹھہر جانا یا بیٹھ جانا، سونا نہیں اذان ہوتے وقت، ہمارے پاس یہ رواج ہے۔ اور کیا کرتے عورتیں؟ خاص طور سے اذان شروع ہی فوراً اپنی پلو، اپنی اوڑھنی نکال کے سر کے اوپر ڈھانک لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹی وی شروع، یہ غیبت شروع ہے، یہ چغلی شروع ہے، یہ آپس میں ہنسی مذاق شروع ہے، سب ہے کیا؟ سر پہ اوڑھنی، سر پہ دوپٹہ ڈال کے بیٹھ گئے، بس ٹی وی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی اب تھوڑا بھی
جس کو معلوم ہے اذان کا جواب دینا وہ کیا کرتا، ارے نہیں بھائی اذان کا جواب تو نہیں دیتے لیکن کم از کم ارے ساؤنڈ کم کرو بھائی، تھوڑا سا ٹی وی کی آواز کم کر دو. اب کیا کر لیتے بھائی، اب جان پورا آدھا ادھر آدھا ادھر، کب اذان ختم ہوتی کی اچھے اچھے ڈائلاگاں چلے جا رہے، اچھے اچھے سین چلے جا رہے. اب کیا کرنا، نگاہیں اس میں رہتی، ایسے ہی دیکھتے رہتے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے صرف والیوم کم کر کے. کچھ لوگ تو ارے نہیں بھائی تھوڑا بڑھا دو، تھوڑا یہ بھی سنیں گے تھوڑا وہ بھی سنیں گے. ہاں اللہ اکبر، یہ حالت ہوتی ہے. گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی کی والیوم، ٹی وی کی آواز ہم لوگ کم نہیں کرتے، آپس میں غیبتیں، آپس میں چغلیاں، ہنسی مذاق ختم نہیں کرتے، اور جو ہے نا حمام کے تعلق سے یہ ہمارے دل میں شک ہوتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، آپ لوگ باہر جب کبھی بھی ہو ضرور اذان سنیں تو اذان سنتے وقت خاموش رہیں، اذان کا جواب دیں، پھر اذان کے بعد پڑھنے والی دعائیں پڑھیں، ہاں درود پڑھیں. یہ تمام اعمال کرنے سے بہت زیادہ ثواب ہے. تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو آپ ضرور باتھ روم اور ٹوائلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اذان ہوتے وقت، یہ جائز ہے. جزاک اللہ خیر.